جی علی الحسن صاحب نے فون کیا. جی السلام علیکم. السلام علیکم علی الحسن بھائی, کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام علامہ صاحب, علیکم خیریت سے ہیں؟ السلام. ٹھیک ہے علیکم السلام ورحمۃ اللہ. خدا آپ کو عزت. جی. بس ابھی یہ ہے کہ کال کرنا چاہ رہا ہوں. جی جناب, کال ہو گئی آپ کی, آپ بات کریں آپ. اچھا, تو میرے پاس اصل میں جو ٹی وی پہ چل رہا ہے اس میں یہ نہیں آ رہا, پھر وہ پیچھے لگا ہے. اچھا ابھی آواز جا رہی ہے ہاں, میری وہ لائیو؟ وہ ڈیلے ہے جو ٹی وی ہے اس میں کچھ سیکنڈ ڈیلے ہوتے ہیں. اچھا اچھا علامہ صاحب, ابھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ ویسے تو میری آج کوئی سو ہی جاتا, لیکن اب مقدر میں تھا آپ سے بات کرنی, تو میں نے دیکھا آپ کا بڑا اچھا لیکچر چل رہا ہے. اچھا اس میں سر جی ایک سوال یہ, میں نے مفتی ساق صاحب کی نا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا ہے غدیر خون کے متعلق. اچھا جی. اس میں انہوں نے نا بڑے شارٹ میں نا کسی بندے نے کاٹ کے ان کا جو تھا نا 3-4 کلپس کو ایک کلپ بنایا ہے. ایک تو اس میں وہ جواب تھا کہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ان سے سوال جواب کیا تھے, تو اس میں بھی جواب دیا ہے. انہوں نے سر مختلف باتیں کی, آپ بے شک نوٹ کر لیں تاکہ باری باری جواب دے دیں. جی سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں نا, جی یہ فرماتے ہیں کہ لفظ مولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم بھی مانتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ اس سے جو مراد اہل تشیع لے رہے ہیں نا, یہ کوئی اور مراد لے رہے ہیں. جو اہل سنت لیتے ہیں نا مراد, وہ محبت کی مراد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مجھے محبوب ہیں. تو انہوں نے کہا جی اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ اہل سنت تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی, جبکہ کہتے ہیں اہل تشیع جو ہمارے بھائی ہیں یہ کبھی بھی مولا یا مولانا محمد رسول اللہ نہیں کہتے, بلکہ ہمیشہ صرف مولا علی کہتے ہیں. تو یہ اسے غلوف کی سینس میں لیتے ہیں. ایک تو یہ لکھ لیں آپ. دوسرا انہوں نے یہ سوال اٹھایا, انہوں نے کہا جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح اہل سنت کی کتاب میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید ہمارا مولا ہے, اور انہوں نے فرمایا کہ اس کے بے شمار مطالب ہیں لفظ مولا کے. تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہ بھی صحیح سند روایت سے ثابت ہے کہ حضرت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس وقت کوئی مخالفت ہوئی تھی, تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام الناس کو حضرت مولا علی علیہ السلام کی محبت کی اہمیت یاد دلانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا تھا. اس کا خلافت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا. اور ایک آخری میں انہوں نے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جب ان سے سوال کیا تھا لائیو کوئسچن اینڈ آنسر سیشن, ان کی زندگی کی پہلی ملاقات تھی وہ دونوں کی نا, اور شاید آخری بھی تھی. تو اس میں ان انجینئر صاحب نے ان سے پوچھا تھا کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ غدیر خم میں فرمایا تھا, تو اس میں یہ بھی تھا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں, حدیث ثقلین جو ہے نا کہ دو باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو انجینئر صاحب کو مفتی ساق صاحب نے یہ نقطہ بتایا. انہوں نے کہا جی میری تحقیق کا نچوڑ یہ ہے کہ اس میں دو باتیں ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی اگر خلافت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمانا تھا نا, تو اس کے لیے آئیڈیل پلیس جو ہو سکتی تھی وہ میدان عرفات تھی, کے بعد دنیا بھر کے تمام تقریباً اس زمانے میں جو پاسبل تھا لوگ علاقے سے لوگ آئے ہوئے تھے. اس جگہ کو چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں جو خطاب فرمایا, تو وہ ہی یہ اس بات کا ثبوت ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کا اعلان نہیں فرما رہے تھے بلکہ بات کچھ اور تھی. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے نا, تو جو صحیح سند کے ساتھ کہتے ہیں اہل سنت میں روایت ہے, اس میں جہاں پہ یہ لفظ آتا ہے نا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر ان کو تم قرآن کو پکڑو, قرآن سے تمسک اختیار کرو, اس میں اہل بیت کو پکڑنے کا ذکر نہیں ہے. ہاں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں ڈراتا ہوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات کہی. تو اسحاق صاحب نے کہا اس سے ایک نقطہ مزید یہ سمجھ آتا ہے کہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی وہاں پر باقی علاقوں کے لوگ جا چکے تھے, مدینہ کے اور شام کے رہ گئے تھے. اور اسحاق صاحب کہتے ہیں کہ بعد میں تاریخ نے ثابت کیا کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کی اور اہل بیت کے ساتھ جو زیادتیوں والے معاملے ہیں زیادہ شام سے ہوئے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس میں اس جو صحیح سند روایت ہے اہل سنت کی, انہوں نے مانا کہ دیگر روایات بھی ہیں جو شیعہ کہتے ہیں, لیکن کہتے ہیں ان کی روایتیں کی سندیں صحیح نہیں ہیں. اور صحیح سند والی روایت جو ہے وہ وہی ہے جو غدیر خم میں بتائی گئی, اور اس وقت صرف شامی موجود تھے یا مدینہ کے لوگ موجود تھے. نمبر 1. نمبر 2, اس میں صرف یہ ہے کہ قرآن کو پکڑو, اس میں سنت کا بھی ذکر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سنت والی بات بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو صحیح سند کی روایت ہے اس میں صرف یہ ہے کہ قرآن کو پکڑو, قرآن کی پیروی کرو. ہاں اہل بیت سے تمہیں کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, اللہ سے ڈراتا ہوں, اللہ سے ڈراتا ہوں. اور بعد میں پھر امت نے خیر زیادتی کی, اس میں کوئی شک نہیں. یہ انہوں نے سر کوئی باتوں کے بیان کیا تھا جو ان کی غدیر خم پر عمر بھر کی تحقیق تھی. اس پہ آپ 1 by 1 اگر کائنڈلی ذرا واضح طور پہ وضاحت کر دیں, اس کا رد کر دیں علمی طور پہ, تو آپ کی مہربانی ہے. بالکل بالکل بالکل. اب یہ میری جو آپ سے بات ہے, ابھی جو میں نے لیکچر دیا ہے کل, اس میں کچھ انقطاع ہے, لیکن آج میں نے جو لیکچر دیا ہے, آپ نے جو اس کا مولوی صاحب کا ذکر کیا نقطہ نمبر 3 کہ صحابہ میں کوئی رنجش تھی, اس رنجش کو دور کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے فرمائے, وہ تو میں نے آج بیان کیا نا. اس لیکچر آپ نے سنا؟ اچھا
نہیں سنا نہیں سر، میں تو گزارش کر رہا تھا کہ میں تو شاید آج سو گیا ہوتا، لیکن بس وہ کوئی اللہ کی طرف سے ہی کچھ مجھے جگنا پڑ گیا تو میں نے دیکھا تو آپ کا لیکچر ہو رہا وہ تھا۔ لیکچر آپ دیکھیں، وہ میں نے تقریباً 1.5 گھنٹے کا سے زیادہ میرا لیکچر ہے اسی بات کے بیان کے لیے اچھا کہ ایک سراسر جھوٹ ہے، سراسر بہتان ہے، سراسر تہمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے اس لیے خطبہ غدیر بیان کیا ہے کہ صحابہ ناراض تھے، ان کو اصلاح ذات البین کے لیے، ان کو محبت پڑھانے کے لیے انہوں نے خطبہ غدیر بیان کیا۔ تو میں نے وہ پورا جو ہے بہت زیادہ اس کے متعلق بات کی ہے، اور کل بھی اسی متعلق بات کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور یہ سب سے زیادہ اہم دلیل آپ لوگوں کے پاس یہی ہے، وہ میں نے اس کا ابطال کیا ہے، اور یہ صرف مولوی اسحاق صاحب کی رائے نہیں ہے، یعنی سب جتنے اچھا مخالفین کے علماء ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ خطبہ غدیر اس لیے بیان ہوئی ہے کہ صحابہ کچھ رنجیدہ تھے، دل گرفتار تھے، تو ان صحابہ کے دل کو، ان کے دل کو امیر المومنین علیہ السلام کی محبت بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ خطبہ دیا ہے۔ تو میں نے اس کے ابطال کے لیے کہ سراسر جھوٹ ہے، یہ تہمت ہے، بہتان ہے، وہ میرا خود آپ دیکھیں اس میں سے میں نے ایک بھی شیعہ کوٹ نہیں کیا، سب مخالفین کے کتب سے کوٹ کیا ہے۔ اب باقی نقاط جو آپ نے اٹھائے میں ہیں، دیکھ لوں گا۔ ہاں باقی نقاط جو آپ نے اٹھائے میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولوی اسحاق صاحب، میں نے تو ان کو نہیں دیکھا تھا، میں نے ان کے کلپس بھی بہت کم دیکھے ہیں، مجھے تو ان کا علم نہیں ہے، میرا وہم گمان یہ تھا کہ وہ بہت محقق، بزرگ محقق گزرے ہیں، لیکن آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی باتوں میں کتنی خطا کتنی زیادہ ہے۔ دیکھ عزیز، ان کو اتنا نہیں معلوم، وہ انہوں نے کہا ہے کہ شیعہ کبھی نہیں کہتا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمارے دعاؤں میں دعائے توسل ایک بہت مشہور معروف کتاب ہے، یا سیدنا و مولانا یا رسول اللہ۔ کون کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مولا نہیں مانتے؟ کون کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا سید نہیں مانتے؟ یہ لقب ان کے القاب مبارکہ میں سے، وہ ہمارے مولا ہیں، وہ عالمین کے مولا ہیں، یہ کہنا کہ ہم نہیں کہتے ان کو، یہ سراسر نادانی ہے، جہل ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ یہ نقطہ کہ حدیث ہے کہ زید ہمارا مولا ہے، جی ہاں، اسی طرح حدیث ہے کہ جی القریش والانصار وجہینہ وغفار، بنی غفار جو ہیں موالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہے۔ کلمہ مولا کے معانی کے متعلق ہم آئندہ جا کر بات کریں گے، معانی کے متعلق ہم جا کر بات کریں گے۔ زید ابن حارثہ جو تھا ایک غلام تھا، بچپن میں سے غلام تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خریدا تھا، پالا تھا، بڑا کیا تھا، وہ ایک آزاد شدہ غلام تھا۔ عربی زبان میں آزاد شدہ غلام کو بھی مولا کہتے ہیں، آزاد شدہ غلام کو بھی مولا کہتے ہیں، اور اس کا جو اس کو آزاد کرتا ہے اس کو بھی مولا بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب بولتے ہیں تو اگر یہ دیکھیں، مثلا اردو زبان میں لفظ کل ہے، اس کے دو معنی ہیں، آنے والا کل، گزرے والا کل۔ میں کہتا ہوں میں کل آؤں گا، میں کل آیا تھا، یہ دونوں لفظ کل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ مشترک ہے ان دونوں معانی میں۔ جی جی۔ اب اگر ایک جگہ میں نے لفظ کل کہا ہے آنے والے کل کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری زندگی میں جتنے کل والے جملے ہیں وہ سب جو ہیں سب گزرے ہوئے یا آنے والے کل کے متعلق، وہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا مقصود کیا ہے اس جملے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ زید کو اپنا مولا کہا ہے یا میرا آزاد شدہ غلام ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ جتنے زندگی میں جتنے بھی انہوں نے مولا کہا ہے اس کا سب کا مولا وہی ہے، دوسرے معنوں میں انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ عرفات میں کیوں نہیں، یعنی حج کے موقع پہ انہوں نے کیوں اعلان نہیں کیا، یہ سوال اٹھتا ہے۔ میں اس کے متعلق خاص تقریر کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور بیان کروں گا کہ رسول اللہ فریقین کے احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ بیان کروں گا بالکل وضاحت کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر ان کا ارادہ تھا اعلان کرانے کا، انہوں نے کوشش بھی کی تھی، خطبہ شروع بھی کیا تھا، جو ہی امامت کے نام آیا، 12 اماموں کا ذکر آیا، 12 اماموں کا ذکر آیا، صحابہ نے شور مچایا، کسی کو آواز نہیں سنائی دی، کسی کو آواز، حالانکہ حدیث آیت قرآن ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، کہ آپ کے سارے اعمال جو ہے، نیک اعمال جتنے بچا لائیں، یہ سب نیست ہو جائیں گے، سب گناہ میں تبدیل ہو جائیں گے اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں۔ ان کے موت سے 2 مہینے پہلے کی بات ہے، 3 مہینے پہلے کی بات ہے، ذی الحجہ میں صحابہ نے شور مچایا، کسی کو آواز نہیں سنائی۔ تو اس کے علاوہ امامت ہے، امامت کا مسئلہ ہے، صحابہ کو نہیں پسند۔ اس کا کتاب کا حوالہ بھی ہے کوئی؟ بہت زیادہ، مسلم میں ہے، میں دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، بہت زیادہ اس تقاریر کا آپ انتظار کیجئے، ایک بات دیگر آپ کے شکوک کا ازالہ کر دیں گے، وہ آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، آپ کی اپنی صحیح ترین کتب سے آ جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو سب مسلمان تھے ان کو خلیفہ بنانا یا خلافت کون خلیفہ بنتا، اس میں ان کا کوئی رول نہیں تھا، جو جتنا حج میں جو مسلمان تھے، یہ تو ابھی سے کنورٹ ہوئے لوگ ہیں، تازہ مسلمان لوگ ہیں،
مکے والے جو تھے ان کی نہ کوئی شوکت تھی نہ کوئی ان کی عزت تھی. مکے والے تو سب طلقات ہیں. مکے والے یعنی فتح مکہ کے بعد ان کا کوئی سیاسی رول بچا ہی نہیں تھا اسلام میں مسلمانوں کے درمیان. طائف کے جو لوگ تھے، دوسرے مقامات، دوسرے شہروں کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ان لوگوں کا کوئی رول نہیں تھا. یمن والوں کا کوئی رول نہیں تھا. خلافت اگر بنتی تھی، خلافت کوئی بنتا تو وہ مدینے میں بنتا تھا. سیاسی مرکز مدینے کا تھا. سب سے اہم جو لوگ تھے مدینے والے تھے، مہاجرین و انصار جو مدینے میں بستے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی موجودگی میں، اور جو دوسرے قبائل کے لوگ تھے، اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں پہ جوہینہ کا غفار کا بہت سارے، زید بن ارقم کی حدیث ہے، بہت سارے قبائل کے بہت سارے افراد موجود تھے اور بہت بڑا مجمع تھا، بہت بڑا مجمع تھا غدیر خم میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں جو مکے میں انہوں نے کوشش کیا، لیکن وہاں پہ واللہ یعصمک من الناس نہیں تھا. لیکن غدیر کے مقام پر واللہ یعصمک من الناس کا نزول ہوا تھا. وہ ثابت کریں گے صحیح سند کے ساتھ کہ واللہ یعصمک من الناس، یا ایھا الرسول بلغ، یہ والی آیت تبلیغ یہ غدیر خم میں نازل ہوئی ہے. تو یہاں پہ اللہ کی جانب سے گارنٹی تھی کہ آپ جس طرح تبلیغ کرنا چاہیں کریں، یہاں پہ کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہوگا. جس جو مکے میں جو بدتمیزی ہوئی تھی وہ یہاں پہ نہیں ہوگی. اچھا، آپ نے آخری نقطہ جو کہا ہے اس میں جو دیکھیں حدیث ثقلین میں جو مسلم میں ہے، زید بن ارقم نے روایت کیا، اس میں ہے اذکرکم اللہ اہل بیتی، اذکرکم اللہ اہل بیتی، اذکرکم اللہ اہل بیتی. اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ تم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو. مجھے بہت تعجب ہے کہ آپ یہ باتیں مولوی اسحاق صاحب سے نسبت دے رہے ہیں. یہ ایک طالب علم حدیث کا یہ بات نہیں کر سکتا. اتنا بڑا مولوی کیسے یہ بات کر سکتا ہے؟ زیادات الثقات عند العلماء عند جمیعہم مقبول. اگر ایک حدیث صحیح ہے، ایک شخص ایک حدیث کو لے کے آتا ہے، اس حدیث میں یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا خیال رکھنا، نیکی کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا دیکھ بھال کرنا. دوسری حدیث میں یہ ہے کہ ان کا اتباع بھی کرنا. اگر دونوں حدیث صحیح ہیں تو یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے. صحیح نہیں ہے نا جی، مسلم والی صحیح ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ دوسری روایات غلط ہیں تو پھر یہ ان کی غلطی ہے. پھر ہم صحیح ثابت کریں گے کہ حدیث ثقلین، الامر باتباع الثقلین، کہ اتباع ثقلین کی اتباع کرو، نہ صرف صحیح ہے بلکہ متواتر ہے. نہ صرف صحیح ہے بلکہ یہ حدیث متواتر ہے کہ ثقلین کی اتباع اور ان سے تمسک واجب ہے. اب اس کا حدیث غدیر سے اتنا واسطہ نہیں ہے، لیکن حدیث یہ ہم جا کر آگے انشاءاللہ ایک موقع پر اس کو 2-3 لیکچر کی ضرورت ہوگی، ہم اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور بہت سارے علماء، بزرگ علماء ہیں، بہت بڑے محدثین نے، انہوں نے تصریح کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، نہ صرف صحیح ہے بلکہ متواتر ہے. اب اس کا تفصیل جو ہے انشاءاللہ آپ ہم سے مانگیے، آئندہ جا کر کبھی اس موضوع پہ بات کریں گے. تو یہ جو باتیں ہیں نا، ابھی میں کسی حدیث کے ساتھ ثابت کروں یا اس کا تواتر ثابت کروں مختلف کتب سے، یہ 5 منٹ میں 10 منٹ میں نہیں، یہ باتیں نہیں ہو سکتی. اس کے لیے 2-3 گھنٹے کی ضرورت ہوتی ہے. جی ہم لیکن ہمارا آپ سے وعدہ ہے یہ کہ ہم یہ ثابت کریں گے انشاءاللہ. اور حکم. اچھا سر، ایک چیز اور آپ سے عقلی چیز بھی پوچھنی ہے نا جی. ایک دو پوسٹ ایسی دیکھی ہیں فیس بک پہ، میں نے بلکہ آپ کو ٹیگ بھی کیا تھا، پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں. بعض لوگ نا عقلی اعتراضات بھی کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بھی پوچھیں علامہ حسن اللہ یاری صاحب سے یا کسی بھی شیعہ عالم سے پوچھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے بعد انصار جو تھے نا قبائل، انصار کے جو قبائل تھے نا، اوس اور خزرج سے غالباً، تو ان میں سب سے پہلے یہ پرابلم پیدا ہوئی ہے کہ جی خلیفہ کون ہوگا. اور ایک طرف سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک طرف سے غالباً حضرت بشیر بن کنانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں جی میرے خیال میں. تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے بھی تو غدیر کا واقعہ سنا تھا نا، ان کا تو جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، بلکہ اس معاملے میں تو کسی حد تک مخالفت بنتی ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاع. کہ یہ بخاری کی بھی حدیث ہے، مسلم کی بھی حدیث ہے کہ جو تم سے پہلے والی جو امتیں ہیں، وہ تم ان کے راہ و روش، ان کی سنتوں پہ کہ اسی طرح اتباع کرو گے جیسے بالش ببالش اور ذراع بذراع، یعنی قدم بقدم ان کے نقش قدم پہ چلو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قوم تھا وہ مشرک نہیں تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل سب پیغمبر زادہ ہیں. نہ صرف کہ مشرک نہیں تھے بلکہ سب، یعنی ہمارے ہاں جیسے سید کہتے ہیں نا، سید یعنی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے، یہ تو اعلیٰ نسل کے لوگ تھے.
یہ اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس میں گرامی ہے، یعنی سب یہ لوگ پیغمبروں کے اولاد میں سے تھے، ان کے خاندان میں بہت سارے پیغمبر گزرے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم میں آئے جو پہلے ہی سے مسلمان تھے اور پہلے ہی سے ایمان رکھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ہمیں فرعون سے نجات دلائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیسے آئے؟ موسیٰ علیہ السلام ایسے معجزات کے ساتھ آئے کہ ان جیسے معجزات کم پیغمبر کو ملا، ٹھیک ہے نا۔ ایک ان کے پاس لاٹھی ہے جو فرعون جیسے جو خدائی کا ادعا کر رہا تھا، سب سے دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور، اس کو جیسے ذلیل کیا کتے کی طرح سب کے سامنے۔ اس کے جادوگر جو ان کو پیسے دے کے لائے تو وہ جادوگر سب سجدہ ہو گئے، مسلمان ہو گئے کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ کی جانب سے یہ اعجاز ہے۔ وہ ہاتھ بغل سے نکالتے تھے، جیب سے نکالتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ ہاتھ ان کے سورج کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اشارہ کرتے ہیں تو پتھر کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پتھر سے پانی نکل آتا ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل کی حالت کیا تھی ان کے آنے سے پہلے؟ یہ بنی اسرائیل اتنے ذلیل تھے بیچارے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ان کے بچے ذبح ہوتے تھے اس لیے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو، موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہوا۔ بنی اسرائیل میں جو بھی کسی کے گھر کوئی عورت حاملہ ہوتی تھی تو فوراً اس کی خبر کس کو پہنچتا تھا؟ فرعون کو رپورٹ جاتا تھا کہ فلانی عورت اس کی حمل ہوگی۔ حمل کے فوراً بعد آتے تھے لوگ، چیک کرتے تھے کہ اگر جو پیدا ہوا ہے وہ بچہ ہے اس کو ذبح کرتے تھے، اور اگر بچی ہے تو اس کو زندہ رکھتے تھے۔ تو بنی اسرائیل میں سب لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں، مرد بہت کم تھے اس میں، اور یہ سب غلام تھے فرعون کے دربار میں کام کر رہے، یعنی فرعون کی قوم ان کو غلامی پہ لیا تھا نا، ان سے کام نکالتے تھے اپنا۔ یہ بہت ذلیل تھے بیچارے سب۔ اس زمانے میں مسلمان تو کوئی اور نہیں تھا، ان زمانے میں اگر مسلمان تھا، اہل ایمان تھا، بنی اسرائیل تھے، اللہ کو ماننے والے، نماز پڑھنے والے، یعنی باقی سب تو مشرک تھے، فرعون کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ اتنے مومنین اتنے ذلیل تھے، تو یہ مومن بھی تھے، با ایمان بھی تھے، اور ان کے پاس ایسا پیغمبر بھی آیا ہے جس نے ان کو ذلت سے نکالا ہے۔ اور فرعون کو کیسے ذلیل کیا ہے؟ وہ دریا انہوں نے کیا کیا؟ دریا کو انہوں نے دو شق کر دی، بلکہ کئی شق کر دی، اور ہر قبیلہ ایک شق سے نکل گیا۔ فرعون اس میں غرق ہو گیا، ٹھیک ہے، ڈوب گیا۔ پتہ ہے نا سب آپ کو، یہ پتہ ہے آپ کو نا۔ آسمان سے پرندے، آسمان سے ان کے لیے، ہمارے امت کے لیے نہیں آیا، آسمان سے ان کے لیے کیا آتا تھا؟ کھانا آتا تھا، کباب آتا تھا آسمان سے۔ ہاں، من و سلوا کباب آتا ہے آسمان سے بھائی، روزانہ صبح شام کباب آتا ہے بھائی، کباب کھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ پیاس لگتی ہے تو ٹھنڈا پانی چشمے کھلتے ہیں ان کے لیے، بھائی کیا بات ہے۔ یہی لوگ دیکھو اتنے معجزات دیکھنے کے بعد، تم تھے صحابہ تو پہلے سب مشرک تھے، ان میں تو قرآن کی آیات ہے کتنے منافق تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہے کہ میں 30 رات کے لیے جا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 30 رات کے لیے؟ آپ عقلی بات کر رہے ہیں نا، عقلی بات میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پرانی امتوں کے نقش قدم پہ چلو گے، یہ متواتر حدیث ہے، یقینی حدیث ہے۔ نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام میں 30 رات کے لیے جا رہا ہوں، تو 30 رات کے لیے گئے، اور میرا خلیفہ کون ہے؟ ہارون علیہ السلام، اس کی اطاعت کرو۔ اور سب کو پتہ بھی ہارون موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہے، اس کا ساتھی ہے، اس کا شریک ہے ہر بات میں۔ جو ہی چلا گیا، سامری نے کیا کیا؟ کسی خیر کام کی طرف بھی بلاتا تو بڑی بات ہی نا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے زیوروں سے اس نے کیا بنایا؟ اس کو کیا بچڑا بنایا، اس میں ایک سوراخ رکھ دی کہ پیچھے سے آواز چلتا ہے، اس کے منہ سے ایک آواز نکلتی ہے، وہ کوئی خاص آواز بھی نہیں ہے کہ بس اس میں کوئی اعجاز ہو، بس آواز نکلتی ہے کیونکہ ہوا چلتی ہے اس میں سے۔ تو سب لوگوں سے کہا کہ اس کی عبادت کرو، یہ ہمارا اللہ ہے، اور وہ سب آگے عبادت کرنے لگے بھائی، سب آ گئے، بہت کم لوگ رہ گئے، بہت نہایت ہی کم لوگ رہ گئے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ۔ جتنا منع کیا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو چپ کر ہارون، اس سے مزید بات کرے گا ہم تمہیں قتل کر دیں گے بھائی، تو یہ ذبح کر دیں گے یہاں اسی خدا کے سامنے، اسی بچڑے کے سامنے۔ وہ بھی ڈر کے مارے بھائی کہ ابھی ان سے بات کرنا ہی فائدہ نہیں، یہ تو مار ڈالیں گے۔ انہوں نے بھی تقیہ کیا بھائی، چھوڑ دیا۔ کیا ہوا کہ انہوں نے بچڑے کی عبادت کیا۔ بھائی اب خلافت جو ہے بادشاہت ہے، خلافت بادشاہت ہے۔ اس وقت سب کو پتہ چل چکا تھا، غزوہ تبوک جو تھا، غزوہ موتا جو تھا، کہ مسلمان جو ہیں اب اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ مسلمان اب روم کو فتح کر لیں گے۔ غزوہ تبوک کے بعد پتہ چل گیا تھا کہ وہ روم والے جو سپر پاور تھا اس زمانے کا، یہ لوگ پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ ایک طرف سے ان کو یہ معلوم تھا مسلمانوں کو کہ ہم اور روم، یہ مدینے والے، مکے والے لوگ نہایت فقیر تھے۔ عرب جو تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس زمانے میں، ثروت اگر تھا اس زمانے میں پیسہ اگر تھا، مثلا ابھی پاکستان ایک غریب ملک ہے، امریکہ بہت امیر ہے، یورپ بہت امیر ہے، ٹھیک ہے نا، اب افریقہ بہت غریب ہے،
اب افریقہ والوں کو اگر پتہ چل جائے کہ ہم نے یورپ پہ قبضہ کرا، ہمیں قبضہ 1 سال میں قبضہ ہو جائے گا، مسلمانوں کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ ہمیں ابھی جو ہے ہمارا روکنے والا کوئی نہیں ہے، ہم شام پہ بھی فتح کریں گے، ایران پہ بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھی دی تھی۔ تو ان حالات میں یہود جو تھے ایک بچڑا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور سب مسلمان بھی تھے، سب مسلمان زیادہ بھی تھے، سب پیغمبر زیادہ بھی تھے، ہمارے آج کی اصطلاح چلاؤ تو سب سید بھی تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوا ہے، وہ پہلے ہی سے مسلمان تھے۔ ہمارے صحابہ جو ہیں یہ تو سب مشرک تھے پہلے، اور ان کے سامنے دنیا کی اتنی بڑی ثروت، جیسے مثلا ابھی افریقہ والوں کو پتہ چل جائے کہ یورپ میں ان کا روکنے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ تو بھاگ جائیں گے سب نا، تو دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے اگر ان کو میل ہو جائے، دیکھیں نا، ان کو اگر میل ہو جائے صحابہ کو کہ ہم نے دنیا حاصل کرنا ہی کرنا ہے، اور ان کو پتہ بھی ہے، انصار کو تو پتہ تھا کہ قریش کبھی نہیں ہونے دیں گے امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ بننے، اس لیے ان کے دل میں یہ تمنا آ جائے کہ اگر وہ جو حقدار ہے واقعاً وہ اس کو خلافت نہیں ملنی، تو قریش جو ہمارے دشمن ہیں، قریش کا انصار سے بڑی دشمنی تھی، کیونکہ جنگ جو ہوئے تھے، جنگ بدر ہوا تھا، جنگ احد ہوا تھا، جتنے غزوات ہوئے تھے، یہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی قوم ہے قریش، وہ تو مخالف تھے، وہی تو تھے جو لشکر لے کے آ رہے تھے نا، قریش ہی تو لڑ رہے تھے اسلام سے، تو انصار جو تھے انہوں نے دفاع کیا، ان کو تو پتہ ہے کہ قریش کا خون ہمارے ہاتھوں میں ہے، قریش کے خون کے ہم ذمہ دار ہیں، اگر یہ چھا جائے تو ہم پہ ظلم کریں گے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہماری اپنی حکومت بن جائے۔ تو اس کی انالیسس یہ ہے میرے بھائی، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بالکل یہ نیچرل جو طبیعی امر ہے، انسان کی جو طبیعت ہے، گناہگار انسان کی، کہ دنیا کی طرف بڑھتا ہے، حکومت کی طرف وہ قدم اٹھاتا ہے، دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحابہ بھی انسان تھے، ان کو بھی یہ سب باتیں، یہ سیاست کی باتیں پتہ، اس کو اس کے اپنے زمانے کے مقدار کے مطابق ہم سے بہتر پتہ تھی، تو اگر وہ حکومت حاصل کرنا چاہیں تو یہ کوئی اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اس میں عجب کی کیا بات ہے؟ اور لیکن اس میں سر ایک سوال ہے نا جی، اس میں سوال اگر آپ ہے نا کہتے ہیں کہ کسی صحابہ نے اعتراض نہیں کیا تو بہت اعتراض کیا ہے نا، اس کے اعتراضات ہمارے کتب میں موجود ہیں۔ نہیں، سوال یہ ہے نا کہ جو تو 2 قبیلے ہیں طاقتور جو تھے، ایک تھا بنو ہاشم اور ایک تھا بنو امیہ۔ بنو ہاشم کہاں جو حضرت ابو بنو بکر، بنو ہاشم کہاں طاقتور تھے؟ بنو ہاشم نے کبھی امیر کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ یہ سردار تھے، اور سردار تھے لیکن تعداد کے لحاظ سے اتنے طاقتور نہیں تھے، اور یہ بات کہ ابو بکر بھی اپنے، نہیں دیکھیں، ابو بکر بھی اپنے قدرت کے زور سے وہ طاقت اسے نہیں پکڑا، اصل جو اس ماجرا کے پیچھے تھا ابو سفیان تھا۔ یہ ابو سفیان بہ نہایت ہی، یہ باتیں جو ہیں، اب یہ تاریخ کے اسرار میں سے ہیں، اس کو نکالنا تاریخ طبری وغیرہ سے میں عربی زبان میں نکال چکا ہوں، اس کی تقریر کر چکا ہوں۔ یہ دیکھیں، نہیں، ہمیں جو پتہ چلا ہے، جو ہمیں پتہ چلا ہے، اجازت دیں بات کرنے۔ ابو سفیان کو خلافت کبھی نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ وہ تو طلقاء میں سے تھا، وہ تو آخر تک اسلام سے لڑتا رہا تھا نا، اسلام اس وقت لایا تھا جب اس کو قتل ہونا تھا، اگر وہ اسلام نہ لاتا تو قتل ہو جاتا ابو سفیان، وہ تو تلوار کے زور سے اس نے زبردستی اسلام قبول کیا، تو معاویہ نے بھی یہی فتح مکہ کے وقت، تو سب مسلمانوں کو پتا تھا، اس کو خود بھی پتا تھا کہ مجھے خلافت کبھی نہیں ملی۔ انہوں نے، ابو سفیان نے پیچھے سے جا کر جو سازشیں کرائیں کہ خلافت ہم لیں گے، سارا کار ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ابو بکر اور عمر، یہ کیونکہ قبائل جو تعلقات تھے، ابو بکر عمر کے تعلقات نہیں تھے، جو اعراب کے قبائل تھے، یہ سب ابو سفیان کے تعلقات تھے، تو پس پردہ جو سازشیں ہوئی ان میں سب سے آگے ابو سفیان تھا، اور اس کا فائدہ اس کو کیا ملا کہ شروع سے آپس میں جس دن سے لشکر چلا ہے شام کی طرف ابو عبیدہ جراح وغیرہ، اس میں سے ایک سردار کون تھا؟ یزید ابن ابو سفیان، معاویہ کا بڑا بھائی وہ، اور اسی ہی کو ابو بکر نے شام کا امیر گورنر معین کیا تھا، اور اس کے بعد اسی وقت سے ابتدا ہی سے، یعنی شام کے فتح ہونے سے پہلے یہ لوگ گورنر بنے تھے شام کے، شام یعنی آج کا پیرس، آج کا لندن، آج کا نیو یارک، اس زمانے میں ان کا جو سودا ہوا تھا کہ مدینہ چھوڑو، خلافت تمہاری لیکن ہمیں یہ دینا تم شام کو، اور اس زمانے سے آخر تک، اس کے بعد ابو عمر بھی آیا، تو عمر نے بھی کبھی معاویہ کو، حالانکہ وہ ہمیشہ مختلف عمرہ کو عزل کرتا تھا، معاویہ کو کبھی عزل نہیں کیا۔ کیوں عزل نہیں کیا؟ کیونکہ آپس میں ان کا معاہدہ تھا ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، کہ ہم خلافت آپ کو دیں گے، قبائل آپ کے لیے سب آپ کے مطیع بنائیں گے، لیکن شام ہماری ہوگی،
شام جو ہے اس زمانے کا پیرس، اس زمانے کا لندن، اس زمانے کا نیو یارک، اس زمانے کا لاس اینجلس، یعنی سب سے بڑا جو تہذیب کا مرکز ہے، پیسوں کا مرکز ہے، تجارت کا مرکز ہے، بڑے بڑے محلے ہیں، قصرات ہیں، محلات ہیں، وہ کہاں ہے؟ شام میں۔ مدینے میں کیا؟ مدینے میں ایک مسجد ہے اور ایک سادہ سے گھریں ہیں، تو وہ اس کو ملی نا، اس کو ملی۔ تو یہ ان کا پیچھے سے سمجھوتا تھا، یہ اس کے آثار اور اس کی باتیں جو ہیں تاریخ طبری میں آپ کو اس کے اشارات اور اس کے کنایات بلکہ اس کے تصریحات بہت ملیں گی۔ اب یہ بات لمبی بات ہے کہ یہ کیسا ہوا، اگر ہمیں پتہ بھی نہیں چلے کہ یہ کیسا ہوا ہے، تفصیلات نہ بھی معلوم ہے نا، ہم کہتے نہیں معلوم، تو اس سے ہمارے موقف پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، یہ پیسوں کے لیے، طاقت کے لیے، حکومت پہنچنے کے لیے کیا نہیں کرتے۔ اورنگزیب عالمگیر تھا، اس نے سارے بھائیوں کو قتل کیا حکومت کے لیے۔ اور جناب حکم کرو۔ نہیں سر، جو ہم نے سنی ہے نا وہ تو آپ کی بات سے الٹ بات سنی ہے نا۔ کیا سنیے؟ وہ تو یہ سنی ہے کہ ابو سفیان جو تھے، انہوں نے تو حضرت مولا علی علیہ السلام کو کہا کہ آپ یہ کیسے قبول کر رہے ہیں کہ بنو ہاشم کے، بنو امیہ کے ہوتے ہوئے ایک تیسرے قبیلے کا شخص کو سرداری مل گئی ہے، تو آپ کیوں نہیں اٹھتے؟ اس نے کہا بھی ہو نا، ان کو جواب دیا کہ انہوں نے، حضرت ابو سفیان نے کہا کہ تم یہ کیسے گوارا کر رہے ہو، تم کس طرح اس بات کو قبول کر کے بیٹھے ہو، مجھے تو غصہ ہے اس چیز پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تم اگر کہتے ہو میں مدینے کی گلیوں کو پیادوں سے بھر دوں گا۔ تو حضرت مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی والے پیادے لاؤ گے جو بدر میں لائے تھے، عہد میں لائے تھے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے تو جو سارے کا سارا جو حضرت ابو بکر کے خلافت کو ہموار کر دیا اس دلیل کے مطابق۔ تو دیکھیں ہاں، یہ اگر اس نے کہا بھی ہو تو اس نے خلوص سے نہیں کہا تھا، کیونکہ ابو سفیان کا ایک بیٹے کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے قتل کیا تھا جنگ بدر میں، اس کے سسر کو یعنی ہندا کے والد کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے قتل کیا تھا جنگ بدر میں، ان کے خاندان کے کئی افراد کو، یعنی معاویہ کے ایک بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام نے قتل کیا اپنے ہاتھوں سے، اور اس کا نانا امیر المؤمنین علیہ السلام نے قتل کیا۔ یہ اگر اس نے کہا بھی ہو نا، آپ کے کتب میں ملتا ہے، اس نے سچے دل سے نہیں کہا، ایسے مذاق میں، ایسے مسخرے میں کہ میں نے یہ کام تیرے ساتھ کیا، اب تو کیا کر سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، سیاست دان جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ساری باتیں کہتے ہیں، ان کا غرض کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ ابو سفیان جو ہوتا ہے یہ تو بہت ہے، اب جیسے ہمارے زمانے میں آپ کے پاکستان کا جو سب سے بڑا سیاست دان ہے نا، ذہین قسم کا، اس کا سوچیں، یہ اس کا دادا اس کا پروفیسر تھا، یہ اتنا ذہین آدمی تھا یہ ابو سفیان، ان باتوں میں، سیاست کے معاملات میں جوڑ توڑ کرنے میں، یہ ائتلاف بنانے میں۔ دیکھیں وہ کس طرح جنگ احزاب میں سب قبائل کو جمع کیا، اس نے پورے عرب کو لے کے آیا جنگ، مسلمانوں کے جنگ میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کی سیاسی فکر تھی، سیاسی صلاحیت تھی کہ سب اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ اگر اس نے کہا بھی ہو نا، وہ اپنے دشمن سے، اس کے اپنے بیٹے کے قاتل سے وہ کبھی نہیں کہے گا ابو سفیان اس طرح، اگر کہا بھی ہے تو خلوص سے نہیں کہا، مذاق اڑانے کے لیے کہا ہے۔ اور امیر المؤمنین علیہ السلام کا جو جواب بھی آپ نے نقل کیا ہے نا، اسی کہا کہ آپ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے ان کو بلائیں گے، میری جیسے غزوہ بدر میں میرے سے ہمارے جنگ میں، بنی ہاشم کے جنگ میں ان کو لے کے آئے تھے، اسی طرح لے کے آئیں گے، ہماری تائید میں نہیں لے کے آئیں گے۔ نہیں لیکن حضرت اگر یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل قرآن کی آیات کے مطابق، اور کیونکہ مجھے تو یہ پتا چلا جو میں نے نیٹ پہ دیکھا تھا نا، وہ تو حضرات اہل سنت کی مجھے ایک بات بتاؤ، تم عقلی بات تم نے کی ہے تو مجھے بتاؤ، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں؟ قیامت ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آنے والا، ان کے بعد اگر کوئی دوسری نبی آتا تو چلو کہتے ہیں ان کے آنے تک مہلت ہے، 100 سال کے بعد دوسرا نبی آئے گا، وہ ٹھیک کر دے گا، اختلافات ہیں وہ رفع کر دے گا۔ تو یہ نبی جو گیا ہے، نہ اس نے قرآن جمع کیا، نہ اس نے سنت جمع کیا ہے، صحابہ بھی ہیں وہ سب ان پڑھ، ان کے صحابہ ان کے حیات میں ان کی بات نہیں مانتے ہیں۔ سورہ برات پڑھو، یا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی الارض ثاقلتم الی الارض، کیا ہو گیا ہے تمہیں مسلمانوں، اے صحابہ، جب تمہیں حکم جہاد دیا جاتا ہے تو تم زمین پہ بیٹھ جاتے ہو، اٹھتے نہیں، فرمان رسول مانتے ہی نہیں، تو پرواہ ہی نہیں ہے کہ فرما رہے ہیں کہ تم جہاد کے لیے آ جاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے خبر دی ہے کہ میرے بعد امت متفرق ہو جائے گا، اور سب پتہ بھی ہے کہ سب اختلاف جو ہے وہ امامت ہی کی وجہ سے ہوگا، جانشینی ہی کی لڑائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے اپنا جانشین تعین نہ کرے؟ تم مجھے یہ بتاؤ۔ اچھا اس کا میں نے پوچھا تھا نا، قرآن جانشین ہے، تم مجھے بتاؤ۔ قرآن تو جانشین الگ ہے، لیکن اس کے ایک اور دلیل بھی دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ قرآن کو جو بنایا گیا نا، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلے انبیاء تھے، حسن اللہ یاری صاحب کی بات 100% درست ہے کہ پچھلے انبیاء کرام وسیع چھوڑ کے جاتے رہے ہیں، لیکن وہ وسیع ہمیشہ نبی ہوتا تھا۔ کیا آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیع نبی تھا؟
شمعون الصفا سب کا اجماع، شمعون الصفا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبی ہے، وصی ہے. وہ کیا نبی تھا؟ کیا نبی تھا؟ میرے علم میں نہیں ہے یہ چیز. شمعون الصفا نبی نہیں ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ کہنا کہ سب انبیاء علیہ السلام کے اوصیاء انبیاء ہوتے تھے، یہ بھی نہیں معلوم. یہ بھی ایک خبر ہے جو سب انبیاء کو ہم تو ان کے نام بھی نہیں معلوم، اور ان کے اوصیاء کو جاننا تو دور کی بات ہے، ان کے نام بھی نہیں معلوم. میں نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے انبیاء تو کے بھی اوصیاء ہوتے تھے، ہمارے نبی کے کیوں نہیں وصی. میں نے یہ کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک آدمی جیسے وہ میں نے کہا نا کہ عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد سے کہا، ان کے والد نے اتفاق بھی کیا کہ کوئی چرواہا اپنے بیر بکریوں کو بھی چھوڑ دے بغیر کسی کے خیال رکھنے کے لیے کسی آدمی کو چھوڑ دے بغیر کسی وصی کے، تو کہیں گے یہ غدار چرواہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تم کیسے یہ نسبت دیتے ہو کہ انہوں نے غداری کی؟ اصل میں وہ اس کا جواب ایک یہ بھی دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ جتنا بھی مرضی کر لینا، لیکن بالآخر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے بعد تو پھر آپ دوبارہ اسی سسٹم پہ مجبور ہو گئے ہیں نا کہ اب آپ خود لوگوں کو چنیں گے اپنی کثرت رائے سے. نہیں ہو گئے. تو اسی لیے اللہ پاک نے چھوڑا کہ یہ سسٹم تو ایسے چلے گا. نہیں اب اللہ تعالیٰ تو ابھی بھی کوئی یہ آرڈر تو نہیں جانے نہیں. آپ کو نہیں معلوم نا، آپ کو شیعہ، یہ تو دیکھیں آپ کے انجینئر صاحب شیعہ عقائد کو نہیں جانتے، وہ شیعہ عقائد کے الف بے کو بھی نہیں جانتے. وہ دیکھیں بھائی سب دیکھو ان کا یہ خیال ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے چلے جانے کے بعد امامت کا سلسلہ ختم ہوگا. بھائی جب آپ چل رہا ہے وہ تو ان کو پتہ ہے کہ آپ کے نزدیک چل رہا ہے، لیکن امام مہدی ان کے شہادت کے بعد پہ مجبور ہے نا، ان کے شہادت کیا ان کے آنے تک یا ان کے جانے کے بعد؟ نہیں، میں یہ گزارش کروں کہ جیسے آپ مثال کے طور پہ امریکہ میں آپ صدر کا انتخاب ہونا ہے، تو اس میں اللہ پاک نے تو آسمان سے تو فرشتہ نہیں اتارنا نا، وہ تو لوگ ہی چنیں گے نا، مجبوری ہے نا جی. سارے مانتے ہیں کہ یار ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں سب ہیں، لیکن مجبوری ہے، کیا کریں. اچھا اب اللہ سے ہمارا ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے، تو اس لیے اللہ پاک نے یہ قیامت تک کا سسٹم چلانا تھا. اللہ نے کہا جی آپ یہ امر بین شورا جو غامدی صاحب بھی کہتے ہیں، اس کے حدیث دکھاؤں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہے نا جی، وہ کہتے ہیں قرآن ہے. قرآن کہاں ہے؟ قرآن نے کہاں ہے یہ جو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اپنے یہ جو جمہوریت کی دلیل دیتے ہیں نا یہ لوگ کہ جی اپنے امور جو ہے باہمی مشاورے سے طے کرو، باہمی مشاورے سے طے کرو. یہ کوئی ایسی حدیث نہیں، آیت نہیں قرآن میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصی کو آپ باہمی مشورے سے طے کریں، بلکہ اس کا بالعکس قرآن میں یہی ہے. بلے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. اللہ تعالیٰ ہی خلق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی چنتا ہے، لوگوں کو انتخاب کرنے کا حق نہیں ہے. یہ صحیح نص قرآن ہے، اس کے مخالف آپ کہہ رہے ہیں. نہیں لیکن سر پریکٹیکل ریئلٹی ہے نا کہ اب کیا کیسے اللہ تعالیٰ تو اب اللہ تعالیٰ سے آپ کیسے رابطہ کریں گے؟ نہیں کر سکتے نا. اللہ کا جو حجت ہوگا وہ اللہ ہی کا زبان ہوگا، اللہ کا لسان ہوگا نا. نہیں لیکن حضرت امام مہدی علیہ السلام یا تو پھر یہ ہونا کہ آپ یہ بتائیں نا کہ جی حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ آرڈر جاری کریں، ان کا حکم سر آنکھوں پہ ہے. وہ تو کافر ہے جو کہ میں امام کو نہیں مانتا ہوں، اس کا آرڈر کیسے نہیں مانیں گے آپ؟ لیکن وہ نہیں نا، آپ تک مجھے بتائیں نا کہ مثلا آپ کے ایران میں، عراق میں، پاکستان میں، کسی اسلامی ملک میں، امریکہ میں اگر آپ نے لیڈر چننا ہے امام مہدی علیہ السلام سے تو نہیں آپ پوچھتے نا. کیا کریں گے آپ کے پاس کا کیا موجود ہے؟ دیکھیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے تک کوئی اسلامی حکومت ہے ہی نہیں. میں بارہا کہہ چکا ہوں آپ کو. اس کے کئی وجوہات ہیں کہ اسلامی حکومت نہیں ہے، کئی وجوہات ہیں. نہ شیعہ حدیث میں، نہ قرآن کریم میں حکومت کے احکام موجود ہیں، نہ آپ کے جو آپ ہمارے بھائی ہیں اہل قبلہ بخاری مسلم مسند احمد بن حنبل، یہاں پہ حکومت کرنے کے احکام موجود ہیں، حکومت کے قوانین موجود ہیں. کوئی بھی نہیں ہے. اسلامی حکومت ایک میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، ایک بکواس ہے، ایک نعرہ ہے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اسلامی حکومت اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے جب قانون ہی نہیں ہے، جب اللہ نے کسی کو تعین نہیں کیا ہے عصر غیبت میں حکومت کرنے کے لیے، جب اور آپ کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کے بعد کسی کو تعین نہیں کیا، اس کے قوانین بھی نہیں معلوم کہ قانون کیا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ یہ قانون ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ اس طرح حکومت چلانا ہے، یہ پولیس کا ادارہ ہے، یہ مثلا وزارتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے قوانین. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اجازت دیں. وہ آزادی کی دلیل ہے کیا؟ آزاد کہاں چھوڑا ہے؟ بولا کہ جو بھی شخص دین اسلام میں اپنی جانب سے ایک حکم داخل کرتا ہے وہ کافر ہے، بدعتی ہے. نہیں قرآن سے نہ ٹکرائے نا جی. نہیں یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کے موافق آپ احکام بنا سکتے ہیں، کوئی ایسا حکم نہیں ہے. مثلا دیکھیں نا، اگر ہم آپ کو بھی اگر آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیں تو آپ قرآن و حدیث کے مطابق چلیں نا. حکومت اب دیکھیں، ابھی حکومت پاکستان ہے، حکومت پاکستان کا جو ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے لاز ہیں، یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے.
کہ صدر ہوگا, پارلیمنٹ ہوگا, 4 سال کے بعد انتخابات ہوگا, پارلیمنٹ یہ کرے گا تو ووٹ آف نو کانفیڈنس. یہ سب کاپی ہیں کس کے؟ انگلینڈ کے. بھائی یو کے کا آپ لوگوں نے نہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں نا اس میں قرآن سے ٹکرا تو نہیں نہ رہی ہے. اگر یہ کہیں کہ شراب جائز ابھی دیکھ, ہاں وہ تو کفر ہے. ابھی اگر میں آپ اسلامی حکومت نہ کہیں نا اس کو کہہ دیں کہ ہم نے ایک ایسا حکومت بنایا اس کے قوانین جو ہم نے دنیا والوں سے لی ہے, لیکن یہ اسلام سے نہیں ٹکراتا. اسلام سے نہ ٹکرانا اور بات ہے, اسلام سے نہ ٹکرانا اور بات ہے. یہ کہ اللہ کا حکم یہی ہے, اللہ یہی حکومت چاہتی ہے. اسلام کی حکومت ہم کہتے ہیں اسلامی حکومت یہ ہے, وہ حکومت جس کے قوانین اللہ کے ہوں اور اس کا سب الف سے یاد تک اللہ ہے نا روایات. کہاں ہے روایت کہ میرے پاس خلافت 30 سال رہے گی. یار خلافت 30 سال رہے گی, یہ کوئی قانون ہے؟ یہ کوئی قانون ہے؟ یہ کوئی حکومت کا ڈھانچہ, یہ کوئی کانسٹیٹیوشن ہے؟ قوانین دکھاؤ. کتاب الامارہ تم بخاری کا دیکھو کہ بھئی اس میں یہ ہے کہ عمرہ کی اطاعت کرو, یہی تو ہے. عمرہ قریش میں سے ہوں گے, بس اتنا. یہ کوئی قانون ہے؟ یہ کوئی قانون ہے حکومت کرنے کی؟ حکومت کے تو ہزار نہیں لاکھوں قانون ہوتے ہیں. حکومت چلانا کیسے ہے, ڈھانچہ کیسا ہے اس کا, اس میں ادارے کیسے ہوتے ہیں, کتنے ہوتے ہیں, فوج ہوتا ہے, پولیس ہوتی ہے, کیا اتنے قوانین ہیں کہ اللہ جانتا ہے. قانون ایک بھی نہیں ہے بھائی, قانون ایک بھی نہیں, نہ شیعوں کے پاس نہ مخالفین کے پاس. حکومت اسلامی یہ ایک صرف نعرہ ہے جو لوگ لگاتے ہیں, اس کا کوئی اس کا مفہوم ہی نہیں ہے. یہ سب ایک بکواس ہے. حکومت وہی بنائیں گے, بنی عباس کی بنائیں گے, حکومت وہی بنائیں گے, حکومت اسلامی بنی بھی نا تو جمہوریہ اسلامی پاکستان بنے گا. جمہوریہ اسلامی پاکستان بنے گا یا طالبان کی حکومت بنے گی جو اسلام کے نام پہ غارت کرو, اسلام کے نام پہ آپ قتل کرو, اسلام کے نام پہ آپ جس نے عیش عیاشی کرو, جو مسلمان حکمرانوں کا طریقہ کار رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر ایک آیا, اس نے کہا میں اسلام نافذ کروں گا, اسلام مسلمانوں کی خدمت کروں گا. وہ سب اپنی عیاشی کے لیے, چوری کے لیے, اپنے خاندان کی جیب بھرنے کے لیے. تو اس میں پھر ایک مسئلہ اور بن جاتا ہے نا. اب اجازت دیں, میں بات کروں. چھوٹی سی گزارش لیکن یہ دین کامل ہے, یہ دین کامل ہے. اس کے احکام کس کے پاس ہیں؟ اس کے احکام کے پاس صرف اور صرف حکومت کے احکام صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. امام مہدی سر ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا نا شریف کے پاس. اجازت دیں. اب امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک کیا ہمارے پاس اسلامی حکومت ہے؟ کوئی اسلامی حکومت نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, ایک چھوٹی سی گزارش کروں. جی بات کریں. چھوٹی بس میں اجازت چاہوں گا کر کے آپ اس کی وضاحت کر دیجیے گا, میں پھر کال کاٹ دوں گا, آپ نوٹ کر لیجیے گا. سر میں گزارش یہ ہے کہ بعض حضرات پھر یہ بھی کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار آپ جو کہتے ہو کہ اس وقت اسلامی حکومت بھی نہیں اور ہونی چاہیے بھی نہیں اور ہو سکتی بھی نہیں, امام مہدی کا انتظار کرو. دوسری طرف آپ کہتے ہو جی امام مہدی علیہ السلام بھی کوئی نہیں, آپ کا رابطہ ان سے ممکن ہی نہیں ہے, وہ بھی آپ ابھی انتظار کرو. اور تیسری طرف آپ نے کل کے پروگرام میں کہا, جو مشکور صاحب سے آپ کی تھوڑی گرما گرمی بھی ہو گئی, کہ جی جو قرآن مجید ہے وہ بھی اصل امام مہدی علیہ السلام کے پاس جو صحیح ترتیب کے مطابق ہے جو آپ کے نزدیک, تو وہ پھر کہتے ہیں جی کہ پھر اب ہم کیا کریں بیٹھے ہوئے. تو کفار تو میں کہیں گے نا کہ یار تم کیا کر رہے ہو بھائی, تم تو کاری کچھ نہیں. ہم آپ کو بتائیں گے نا, ہم آپ کو بتائیں گے. دیکھو عزیزو, یہ بات بالکل صحیح ہے بات ان کی کہ اہل بیت علیہ السلام, امام معصوم علیہ السلام کے بغیر یہ اسلام کسی دنیا کی مشکلات حل نہیں کر سکتی. صرف انسان اگر اسلام انفرادی طور پر, فیملی کے طور پر اسلام کے تعلیمات پہ عمل کرے تو اس کی سعادت دنیا اور آخرت میں ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کے بغیر, ان کے خلیفہ کے بغیر آپ دنیا میں اسلام ظاہر کریں گے, اسلام کا بول بالا کریں گے, یا اس دنیا میں عدل و انصاف لائیں گے, یہ ناممکن ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پہلی بات تو احکام غیر معلوم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی شخص آئے گا وہ چوری کرے گا, غداری کرے گا. آپ پاکستان میں جن لوگوں کو آپ انتخاب کرتے ہیں نا, انتخابات ہوتے ہیں, انتخابات سے پہلے آپ کو یہ کیا وعدہ دیتے ہیں؟ آپ نے تو دیکھا ہے پچھلے 50 60 سال میں جتنے انتخابات ہوئے آپ کے پاکستان میں یا آپ کے دوسرے ملکوں میں جو جمہوریت ہے, یا جو لوگ انتخابات کے علاوہ حکومت پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں, شروع میں ان کا تو یہی نعرہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم قوم کی خدمت کے لیے آتے ہیں, ہم اسلام کی خدمت کریں گے, ہم جو ہے یہاں پہ صرف آپ کی خدمت کے لیے, ملک کی سپاہی بننے کے لیے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہ آتے ہیں تو اس کے بعد 2 سال کے بعد ان کو گالیاں, لوگوں کی شکایتیں اور لوگوں کی گالیاں ان کو سننا پڑتی ہیں, اور سب کو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ نہایت ہی نکما, نہایت ہی غدار اور ایک چور آدمی تھا. ایک کے بعد آپ نے دیکھا بے نظیر آئی, اس کا یہی ہوا, نواز شریف, پوری دنیا میں یہ چکر ہے. جس شخص کے ہاتھ میں بھی طاقت آتا ہے کیونکہ وہ معصوم نہیں ہوتا, اور اس کو اپنی فکر ہوتی ہے یا اپنے اولاد کی فکر ہوتی ہے, وہ اگر وہ نہ بھی چاہے کہ چوری کرے نا, اس سے خطا سرزد ہوتی ہے. یہ مقام ایسا مقام ہے کہ کیونکہ لوگوں کے مال, آپ ان کی جان اور ان کی عزت آپ کے ہاتھ میں,
حاکم کا یہی مقام ہے کہ لوگوں کے مال جان عزت ان کے ہاتھ میں، تو اس میں اگر وہ آمدن بھی نہ ہو، غلطی بھی کریں تو ان سے تو اس کو ضائع کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو اب اس زمانے میں جو دیکھیں عزیز، اسلامی حکومت تو کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، اسلامی حکومت تو کوئی ہے ہی نہیں، اور اسلام کے نام پہ جتنے حکومتیں بنی ہیں وہ اسلام کو بدنام انہوں نے بدنام ہی کیا ہے، اور انہوں نے اپنے جیب بھر دیا ہے اور اپنے مخالفین کو قتل کیا ہے بری طرح سے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ چارہ کیا ہے؟ چارہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی رائے حل نہیں ہے، اس کا صرف ایک ہی رائے حل ہے کہ سب مسلمان اللہ کے سامنے سجدہ کریں، گریہ وزاری کریں اور توبہ کریں کہ جو ہم نے اہل بیت کے ساتھ کیا، وہ ہمارے اسلاف نے کیا، وہ غداری تھا، وہ خیانت تھا۔ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی وارث جو ہیں، واقعی وسیع جو ہیں، جو معصوم ہیں، انہی کی طرح ہیں، سب علوم رسول ان کے سینے میں، سب قوانین اسلام ان کے پاس، قرآن ان کے پاس، تفسیر ان کے پاس، حجج ان کے پاس، معجزات ان کے پاس، ان کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ بدبختی ہے، بدبختی ہے، دنیا میں یہ ظلم چلتا رہے گا، یہ قتل و غارت ہوتی رہے گی، اور کفر و الحاد کا بول بالا ہوتا رہے گا، نفاق کا، بدعات، یہ چلتے رہیں گے، اس کا کوئی چارہ نہیں ہے میرے عزیزوں۔ یہ ہوتا رہا ہے اور زیادہ پچھلے 1400 سال میں، اور روز بروز بڑھتا بھی جا رہا ہے اور بڑھتا بھی جائے گا، اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ تم سب جان لو کہ یہ اسلام، یہ قرآن، یہ سنت، یہ حدیث، یہ سب بغیر امام معصوم کے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم يعرف امام الزمان مات میتۃ جاہلیہ، اس قرآن بھی ہے، حافظ ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، امام کے تابع نہ ہو، امام نہ ہو، تو یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بولو۔ اچھا ہاں جی، مزید ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے آپ کا بیان ہو گیا۔ اوکے جناب، بہت مہربانی، اور کوئی حکم نہیں؟ بہت مہربانی، بس بہت شکریہ جی، بہت مہربانی، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔